بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر غیر موجل کا حکم۔ سوال: اگر وقت نکاح زر مہر کی صرف تعداد مقرر کر دی گئی اور اس امر کی تصریح نہ کی گئی ہو کہ یہ مہر معجل ہے یا موجل، تو آیا اس کو معجل قرار دیا جائے گا یا موجل؟ اس مسئلے سے استفتاء کیا گیا مگر جواب مختلف آئے۔ مثلاً چند جوابات یہ ہیں: مولانا محمد کفایت اللہ صاحب و دیگر علماء دہلی: اگر مہر میں موجل کی تصریح بھی ہو مگر اجل مجہول بحالت فاحشہ ہو تو مہر معجل ہو جاتا ہے، اور جبکہ معجل یا موجل کا لفظ استعمال نہ کیا جائے بلکہ واجب الادا کا لفظ لکھ دیا جائے تو یہ بھی معجل ہوگا، کیونکہ بغیر ذکر اجل کے معجل نہیں ہو سکتا۔ در مختار: مولانا سعید احمد صاحب، مدرس مدرسۃ الاصلاح سرائے میر، ضلع اعظم گڑھ: مہر موجل اس وقت ہوگا جب بوقت عقد نکاح ادائے مہر کے لیے وقت اور تاریخ کا تعین ہو، ورنہ معجل۔ یہی حال تمام معاملات کا ہے۔ اگر کسی نے ایک دکان سے کوئی چیز خریدی اور بات چیت میں نقد یا تاخیر تعین وقت کا ذکر نہیں آیا تو یہ معاملہ بھی معجل کے حکم میں ہوگا۔ خریدار خواہ فوراً قیمت دے دے یا بعد میں دینے کا وعدہ کرے، بہر صورت معجل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ عوض فوراً ادا کیا جائے، بلکہ صاحب حق کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ فوراً یا جب چاہے اپنے حق کا مطالبہ کرے، اور معاملہ موجلہ میں اجل اور تاریخ سے پہلے مطالبہ اور تقاضے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس تفصیل کی روح سے معاملہ مسئولہ میں زہر مہر معجل ہے، اس لیے عورت جب چاہے اس کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی: زر مہر میں اگر معجل یا موجل کی کوئی تفصیل نہیں ہے تو اسے عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ وقایع میں ہے، اگر معجل اور موجل دونوں بیان کر دیے گئے ہیں تو جیسا بیان کیا گیا ہے ویسا ہوگا، ورنہ عرف کے اعتبار ہوگا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب، نائب مفتی ریاست پٹیالہ و دیگر علماء: اس صورت میں عرف کے اعتبار کیا جائے گا۔ حوالہ وہی مختصر وقایع کا ہے۔ اگر عرف یہ ہے کہ ایک عورت ایسے غیر مبین مہر کو صرف شوہر کی وفات یا طلاق ہی کے بعد حاصل کر سکتی ہے تو وہ شوہر کی وفات یا طلاق سے پہلے اسے وصول کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ اس اختلاف کا حل کیا ہے؟ براہ کرم آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ جواب: قرآن و حدیث کی روح سے مہر دراصل اس حق کے زوجیت کا معاوضہ ہے جو ایک مرد کو اپنی بیوی پر حاصل ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے: ترجمہ سورہ النساء آیت نمبر 24: ان کے ماں سوا جو عورتیں ہیں تمہارے لیے حلال کیا گیا کہ اپنے مالوں کے عوض ان سے طلب نکاح کرو۔ ترجمہ سورہ نساء آیت 24: پس جو لطف تم نے ان سے اٹھایا ہے اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور ایک فرض کے ادا کرو۔ ترجمہ سورہ نساء آیت 21: اور تم وہ مال کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم میں سے ایک دوسرے سے اختلاط کر چکے ہے؟ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مہر ہی وہ چیز ہے جس کے عوض مرد کو عورت پر شوہرانہ حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اس کی مزید تصریح وہ احادیث کرتی ہیں جو اس معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ صحاح ستہ اور دارمی اور مسند احمد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔ ترجمہ: تمام شرطوں سے بڑھ کر جو شرط اس کی مستحق ہے کہ تم اسے پورا کرو، وہ شرط وہ ہے جس پر تم عورتوں کی شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو۔ لعان کا وہ مشہور مقدمہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کے درمیان تفریق کرائی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب تفریق ہو چکی تو شوہر نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال مجھے واپس دلوایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: ترجمہ مسلم کتاب اللعان: مال لینے کا تجھے کوئی حق نہیں ہے، اگر تو نے اس پر سچا الزام لگایا ہے
تو اس کی شرمگاہ جو تو نے اپنے لیے حلال کی تھی اس کے معاوضے میں وہ مال ادا ہو چکا، اور اگر تو نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے تو مال لینے کا حق تجھ سے اور بھی زیادہ دور ہو گیا۔ مسلم کتاب اللعان۔ اس سے بھی زیادہ تصریح ایک حدیث میں ہے جو امام احمد اپنی مسند میں لائے ہیں کہ ترجمہ: جس نے کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ یہ مہر دینا نہیں، وہ زانی ہے۔ ان تمام نصوص سے مہر کی یہ حیثیت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی رسمی و نمائشی چیز نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے جس کے معاوضے میں ایک عورت ایک مرد کے لیے حلال ہوتی ہے، اور ان نصوص کا اقتضا یہ ہے کہ استحلال فرج کے ساتھ ہی پورا مہر واجب الادا ہو جائے، الا یہ کہ زوجین کے درمیان اس کو مؤخر کر دینے کے لیے کوئی قرارداد ہو چکی ہو۔ پس زر مہر کی ادائیگی کے معاملے میں اصل تعجیل ہے کہ نہ تعجیل مہر کا حق یہ ہے کہ وہ استحلال فرج کے ساتھ بر وقت ادا ہو، اور یہ محض ایک رعایت ہے کہ اس کو ادا کرنے میں مہلت دی جائے۔ اگر مہلت کے بارے میں زوجین کے درمیان کوئی قرارداد نہ ہوئی ہو تو اعتبار اصل تعجیل کا کیا جائے گا، نہ کہ رعایت تعجیل اور مہلت۔ یہ بات شارع کے منشا کے بالکل خلاف معلوم ہوتی ہے کہ تعجیل کو اصل قرار دیا جائے اور تعجیل و تعجیل کے غیر مشرع ہونے کی صورت میں زر مہر کو آپ سے آپ موجل ٹھہرایا جائے۔ فقہاء حنفیہ کے درمیان اس مسئلے میں دو گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ کی رائے وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی۔ غایۃ البیان میں ہے ترجمہ: اگر مہر بشرط تعجیل ہو یا اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہو کہ مجعل ہے یا موجل، سو وہ فوراً واجب ہوگا، اور عورت کو حق ہوگا کہ اپنے آپ کو شوہر سے روک لے جب تک وہ مہر ادا نہ کرے۔ اور شرع العنایہ علی الہدایہ میں ہے ترجمہ: پھر اگر مہر مقرر کر دیا گیا اور معجل یا موجل کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ میں کہتا ہوں کہ وہ فوراً واجب ہوگا۔ اس کا حکم اس مہر کا سا حکم ہے جس کے لیے تعجیل کی شرط کی گئی ہو، اور اسبی جابی میں ہے ترجمہ: اگر مہر معجل ہو یا اس کے بارے میں سکوت اختیار کیا ہو تو فوراً واجب ہوگا، کیونکہ نکاح ایک عقد معاوضہ ہے۔ جب زوجہ میں شوہر کا حق متعین ہو گیا تو واجب ہوگا کہ عورت کا حق بھی متعین ہو جائے، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ مہر ادا کر دیا جائے۔ رہا دوسرا گروہ تو وہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔ فتاویٰ قاضی خاں میں ہے ترجمہ: اگر معجل کی مقدار واضح نہ کی گئی ہو تو دیکھا جائے گا کہ عورت کس طبقے کی ہے اور مہر کتنا ہے، اور یہی کہ ایسی عورت کے لیے ایسے مہر میں سے کس قدر معجل قرار دیا جاتا ہے، بس اتنی ہی مقدار معجل قرار دی جائے، 1/4 یا 5ویں حصے کی تعین نہ کر دینی چاہیے۔ جو رواج ہو اس کا اعتبار کرنا چاہیے۔ اسی رائے کی تائید علامہ ابن حمام نے فتح القدیر میں کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ترجمہ: اور اگر کسی حصے مہر کی تعجیل کی شرط نہ کی گئی ہو بلکہ تعجیل اور تعجیل کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہو تو رواج دیکھا جائے گا۔ اگر رواج یہ ہے کہ ایک حصہ معجل قرار دیا جاتا ہے اور باقی حصہ موت تک یا خوشحالی یا طلاق تک مؤخر رکھا جاتا ہے تو عورت صرف اتنی ہی مقدار وصول ہونے تک اپنے آپ کو شوہر سے روکنے کا حق رکھتی ہے۔ اصولی حیثیت سے دیکھا جائے تو پہلے گروہ کی رائے قرآن و حدیث کی منشا سے زیادہ مطابقت رکھتی ہے، لیکن دوسرے گروہ کی رائے بھی بے وزن نہیں ہے۔ ان کے قول کا مدعا یہ نہیں ہے کہ مہر کی باب میں تعجیل اصل ہے، اور جب تعجیل و تعجیل کی صراحت نہ ہو تو معاملہ اصل معنی تعجیل کی طرف راجع ہونا چاہیے، بلکہ وہ اپنے فتوے میں ایک اور قاعدے کا لحاظ کرتے ہیں جسے
شریعت میں تسلیم کیا گیا ہے، اور یہ ہے کہ کسی سوسائٹی میں معاملات کے متعلق جو طریقہ عام طور پر مروج ہو، اس کی حیثیت افراد کے درمیان ایک بے لکھے معاہدے کی سی ہوتی ہے۔ اگر اس سوسائٹی کے دو فریق باہم کوئی معاملہ طے کریں اور کسی خاص پہلو کے بارے میں بس راحت کوئی قرارداد نہ کریں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس پہلو میں وہ مروجہ طریقے پر راضی ہیں۔ بلا شبہ یہ قاعدہ شریعت میں مسلم ہے، اور اس لحاظ سے فقہا کے دوسرے گروہ کی رائے بھی غلط نہیں ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم کسی خاص سوسائٹی میں اس قاعدے کو جاری کریں، ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت نے رواج کو بطور ایک ماخذ قانون سورس آف لا کے تسلیم نہیں کیا ہے کہ جو کچھ رواج ہو وہی شریعت کے نزدیک حق ہو، بلکہ اس کے برعکس وہ غیر متقی سوسائٹی اور اس کے غیر منصفانہ رواجوں کو قبول کرنے کے بجائے ان کو بدلنا چاہتی ہے، اور صرف ان رواجوں کو تسلیم کرتی ہے جو ایک اصلاح شدہ سوسائٹی میں شریعت کی روح اور اس کے اصولوں کے تحت پیدا ہوئی ہو۔ لہذا رواج کے بے لکھا معاہدہ مان کر مسئلہ قانون نافذ کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جس سوسائٹی کے رواج کو ہم یہ حیثیت دے رہے ہیں، کیا وہ ایک متقی سوسائٹی ہے، اور کیا اس کے رواج شریعت کی روح اور اس کے اصولوں کی پیروی میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر تحقیق سے اس کا جواب نفی میں ملے تو اس قاعدے کو مثل قانون جاری کرنا عدل نہیں بلکہ قطعاً ایک ظلم ہوگا۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم اپنے ملک کے موجودہ مسلم سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ تعلقات زن و شر کے معاملے میں اس نے خواہشات نفس کی پیروی اختیار کر کے اس توازن کو بہت کچھ بگاڑ دیا ہے جو شریعت نے قائم کیا تھا، اور بالعموم اس کا میلان ایسے طریقوں کی طرف ہے جو شریعت کی روح اور اس کے احکام سے صریحاً منحرف ہے۔ اسی مہر کے معاملے کو لیجئے جس پر ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ اس ملک کے مسلمان بالعموم مہر کو ایک رسمی چیز سمجھتے ہیں، ان کی نگاہ میں اس کی وہ اہمیت قطعاً نہیں ہے جو قرآن و حدیث میں اس کو دی گئی ہے۔ نکاح کے وقت بالکل ایک نمائشی طور پر مہر کی قرارداد ہو جاتی ہے، مگر اس امر کا کوئی تصور ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ اس قرارداد کو پورا بھی کرنا ہے۔ بارہا ہم نے مہر کی بات چیت میں اپنے کانوں سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ میان کون لیتا ہے کون دیتا ہے، گویا یہ فعل محض ضابطے کی خانہ پوری کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہمارے علم میں 80% نکاح ایسے ہوتے ہیں جن میں مہر سرے سے کبھی ادا ہی نہیں کیا جاتا۔ زر مہر کی مقدار مقرر کرنے میں اکثر جو چیز لوگوں کے پیش نظر ہوتی ہے وہ صرف یہ کہ اسے طلاق کی روک تھام کا ذریعہ بنایا جائے۔ اسی طرح عملاً عورتوں کے ایک شرعی حق کو کالعدم کر دیا گیا ہے، اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی کہ جس شریعت کی روح سے یہ لوگ عورتوں کو مردوں پر حلال کرتے ہیں اور مہر کو استحلال فروج کا معاوضہ قرار دیتی ہے، اور اگر معاوضہ ادا نہ کرنے کی نیت نہ ہو تو خدا کے نزدیک عورت مرد پر حلال ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ جس سوسائٹی کا اور اتنا بگڑ چکا ہو اور جس کے رواج نے شریعت کے احکام اور اس کی روح کے بالکل خلاف صورتیں اختیار کر لی ہوں، اس کے عرف و رواج کو از روئے شریعت جائز قرار دینا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ جن فقہا کی عبارتیں اعتبار عرف کی تائید میں نقل کی جاتی ہیں، ان کے پیش نظر نہ یہ بگڑی ہوئی سوسائٹی تھی اور نہ اس کے خلاف شریعت رواج۔ انہوں نے جو کچھ لکھا تھا وہ ایک اصلاح شدہ سوسائٹی اور اس کے عرف کو پیش نظر رکھ کر لکھا تھا۔
کوئی مفتی مجرد ان کی عبارتوں کو نقل کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ اس کا فرض ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے اصول شریعت کی روشنی میں ان کی عبارتوں کو اچھی طرح سمجھ لے اور یہ تحقیق کر لے کہ جن حالات میں انہوں نے وہ عبارتیں لکھی تھیں ان سے وہ حالات مختلف تو نہیں ہیں جن پر آج انہیں چسپاں کیا جا رہا ہے۔ ترجمان القرآن رجب شعبان 62 ہجری جولائی اگست 1943 عیسوی۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ۔